صلو علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا نامدار احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ عز و جل تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور آپ ہمیں ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، مشقت کرنا تمہارے لیے یہی رباط ہے، تمہارے لیے یہی رباط ہے۔ اب اس حدیث طیبہ کے اندر میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، مشقت کے وقت کامل وضو کرنا۔ مشقت کہتے ہیں جیسے سردی کا موسم ہے، اب ٹھنڈا پانی ہے تو مشقت ہے وضو کے لیے، تو مشقت پر کامل وضو کرنا۔ گرمیاں ہیں، ٹینکی کے اندر پانی گرم ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے وہ گرم پانی منہ جلاتا ہے، تو مشقت کے وقت کامل وضو کرنا۔ یا پھر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ مشقت کر کے گئے، دور سے وضو کر کے آئے، یا وضو پانی کے لیے وضو لے کے آئے، اس کو مشقت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قدموں کی کثرت، مسجد کی طرف آنا، یہی تمہارے لیے رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں عربی زبان میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ ورابطوا کا ایک معنی ہے اسلامی سرحدوں پر دشمنوں سے بچنے کے لیے، اسلامی سرحد کو بچانے کے لیے گھوڑے باندھنا، تو اس کو کہتے ہیں رباط۔ رباط کہتے ہیں مجاہد کا سرحد پر اسلام کی حفاظت کے لیے بیٹھنا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رباط ہے۔ رباط کا معنی تم دشمن کے وار سے، دشمن کی چال سے بچ جاؤ گے اگر تم یہ کام کر لو گے، مشقت پر وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، گویا کہ تم نے اسلامی سرحدوں پہ وضو کر کے بیٹھ گئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اب شیطان کے حملے تم پر کارگر ثابت انہیں نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا انتظار کرنے پر کتنی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو آدھی رات تک مؤخر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور نے نماز عشاء کو آدھی رات تک، یعنی حضور نے آدھی رات تک مؤخر کر کے نماز عشاء ادا فرمائی۔ صحابہ کرام کی طرف جب رخ انور پھیرا، فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو گئے، لیکن جب تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، اس وقت سے تم نماز کے اندر ہی ہو۔ یعنی کثیر صحابہ کرام تو نماز عشاء پڑھ کے سو گئے، اور فرمایا کہ تم نماز کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ نماز عشاء کو مؤخر کیا گیا اور تم نے تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اس درمیان جتنی دیر تم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہے، وہ سارا کا سارا وقت ایسا ہی ہے گویا کہ تم نماز عشاء کے اندر تھے، اللہ نے تمہیں اتنا ثواب عطا فرما دیا۔ اور حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے نماز مغرب پڑھی، اور نماز مغرب کے بعد کئی صحابہ کرام چلے گئے اور کچھ بیٹھے رہے اور دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے حضور ان کے پاس جلدی سے تشریف لائے اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب عز و جل نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور پروردگار فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے ان بندوں کو جنہوں نے ایک فرض تو ادا کر لیا ہے، دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، کچھ تو چلے گئے، کچھ بیٹھ گئے، اور جو بیٹھ گئے سرکار آگے گئے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور ان کو خوشخبری دی، اور میں اے میرے غلاموں تمہیں خوشخبری ہو، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے،
اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو ایک نماز پڑھ چکے ہیں، دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری نماز کا تو کتنی بڑی سعادت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اس شہسوار کی طرح ہے کہ اپنے گھوڑے سے، جو گھوڑا اللہ کی راہ میں بندھا ہوا ہے اور یہ شخص اس گھوڑے کے پہلو سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی پیاری مثال ارشاد فرمائیے۔ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا، اس کی مثال کیسے ہے؟ اس مجاہد کی طرح ہے کہ جو مجاہد راہ جہاد میں گھوڑے کو باندھ کے اسلامی سرحد پر بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگا کے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے کے پہلو میں ٹیک لگا کے دشمن کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک نماز کے بعد اور دوسری نماز کا انتظار کرے اور وہ بے وضو بھی نہ ہو، دنیاوی گفتگو بھی نہ کرے اور اس جگہ سے اٹھ کر جائے بھی نہ، تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے پروردگار اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ نماز فجر اور نماز عصر، اس لیے کہ ان نمازوں کو جب ادا کرتے ہیں تو وقت جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے ان 2 نمازوں کو، جو ٹھنڈی نمازیں ہیں، ان کو ہمیشہ ادا کیا اور ان کی ادائیگی میں اس نے ہمیشگی اختیار کی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے کہ اس نماز فجر جو ہے وہ تو نفس پر ہوتی گراں ہے، نماز فجر نفس پر ہوتی گراں ہے، اس لیے کہ اس وقت میٹھی نیند کی اونگیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک لطف آ رہا ہوتا ہے، اٹھنے کو جی نہیں کرتا۔ اور نماز عصر جو ہے یہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، یہ لوگ اس وقت جو ہے وہ بازاروں میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ وقت بھی لوگوں کے لیے بڑا کٹھن ہوتا ہے اپنے کام کاج کو چھوڑنا۔ فرمایا کہ جو بندہ ان 2 نمازوں کی ہمیشگی کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، اے بنی آدم اٹھو، اپنے اوپر جو جلا رہے ہو وہ بجھاؤ، اس لیے کہ جو آگ تم پر جل رہی ہے اس کو نماز فجر اور نماز عصر کی بدولت سے بجھا دو۔ ایک فضیلت تو اس کی ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر میں فرشتوں کی تبدیل ہوتی ہے ڈپٹی، کہ جو نماز فجر میں آتے ہیں وہ نماز عصر میں چلے جاتے ہیں اور جو نماز عصر میں آتے ہیں وہ نماز فجر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت 2 فرشتوں کی جماعتوں کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کی فضیلت بھی یوں بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بیماری یا سفر میں ہوتا ہے اس کے لیے اسی طرح کا ثواب لکھا جاتا ہے جس طرح تندرستی اور حالت اقامت میں عمل کرتا تھا۔ اس سے مراد نفل نماز ہے، یعنی ایک بندہ مسافر ہے یا بیمار ہے، اب وہ نماز فرض تو پڑھ سکتا ہے مگر نوافل جو زیادہ پڑھتا تھا نا، اب بیماری کی وجہ سے وہ نوافل نہیں پڑھ رہا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سفر میں ہو یا مرض میں ہو، وہ نوافل جو روزانہ پڑھتا تھا نا 20 30 100 نوافل، اب وہ سفر کی وجہ سے بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ سفر میں وقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے بھی نہیں پڑھ پا رہا اس لیے کہ وہ پڑھ بھی نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ فرض پڑھ کے طبیعت اس کی نڈھال ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کو مرض کے اندر یا حالت سفر کے اندر بھی اللہ اسے اتنے ہی نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا کہ جو تندرستی کی حالت میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث طیبہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی درخت لگائے اور اس سے جو کھائے لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چور اس سے چوری بھی کر جائے نا تب بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اگر کوئی بندہ اس درخت کو نقصان پہنچائے تب بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اگر اس درخت سے جانور کھائیں، چوپائے کھائیں، پرندے کھائیں اس کے لیے تب بھی صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں جناب امام مسلم اس کو روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا
اگر کوئی مسلمان درخت لگائے، کاشتکاری کرتا ہے اور کاشتکاری سے چرند پرند آ کے اس سے دانے چگ جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ اسے اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں ایک حکایت ہے، کتنی پیاری حکایت ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نا وہ زیتون کا درخت لگا رہا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم اس عمر میں درخت لگا رہے ہو، یعنی تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تم بڑھاپے میں زیتون کا درخت لگا رہے ہو، اور جبکہ زیتون کے درخت کو پھلنے پھولنے میں، پھل دینے میں ایک وقت لگ جاتا ہے، تو زیتون کا درخت ایک مدت کے بعد جا کے پھل دیتا ہے، تو تم تو بوڑھے ہو گئے، تم درخت لگا رہے ہو اور تمہیں جو ہے اس کا پھل تو ملے گا نہیں، یعنی تم تو مر جاؤ گے، تم اس کا پھل تو پا نہیں پاؤ گے۔ تو اس بوڑھے نے کیا کہا، بادشاہ سلامت، ہم سے پہلے لوگوں نے درخت لگائے تھے اور ہم نے ان کے پھل کھائے، ہم سے پہلے لوگوں نے درخت لگائے اور ہم نے ان کے پھل کھائے، اب ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے بعد آنے والے لوگ کھائیں، تاکہ ہمارے بعد آنے والے لوگ کھائیں۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا لو پھر ہم تمہیں 4000 درہم انعام دیتے ہیں، ہم تمہیں 4000، تم نے بڑی کمال کی بات کی، ہم تمہیں انعام دیتے ہیں۔ بوڑھے شخص نے کہا اے بادشاہ، میرے درخت لگانے اور اس کے دیر سے پھل آنے کی وجہ سے آپ کو تعجب ہوا کہ میں درخت لگا رہا ہوں اور اس کا پھل بڑی دیر سے آئے گا، حالانکہ مجھے اس درخت کا بدلہ لگانے کی صورت میں ابھی 4000 درہم مل چکے ہیں۔ درخت تو بھی میں نے لگایا، ابھی اس کا بڑا ہوگا، پھل دے گا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی میں نے لگایا درخت کو، درخت لگانے کا صلہ آپ نے مجھے 4000 درہم عطا فرما دیے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو گیا، تو بادشاہ نے اسے پھر سے 4000 درہم اور دے دیے۔ بڑی تم نے کمال کی بات کی ہے کہ ابھی تو درخت میں نے لگایا ہے، ابھی اس کا 4000 درہم مجھے صلہ مل چکا ہے، تو اس کا اور صلہ جب لگے گا، لوگ کھائیں گے، اور کتنا ہوگا۔ تو بادشاہ خوش ہوا، تو بادشاہ نے اس کو 4000 درہم اور دے دیے۔ اب اس کے پاس ہو گئے 8 درہم، ٹھیک ہے جی، بلکہ 8000 درہم۔ تو وہ بوڑھا خوش ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں، درخت جو ہے ہر سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، یہ زیتون کا درخت جو ہے ہر سال میں ایک مرتبہ پھل دے گا، اور میرے درخت نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے 2 مرتبہ پھل دے دیے ہیں، میرے درخت لگانے نے مجھے تھوڑی ہی دیر میں 2 مرتبہ پھل دے دیے ہیں۔ بادشاہ نے اسے مزید 4000 درہم اور دیے، اور یہ کہتا ہوا چل دیا کہ جلدی کرو ورنہ یہ بوڑھا اور حکمت والی باتیں بتاتا رہے گا، میرا خزانہ یہی خالی ہو جائے گا، میرا خزانہ یہی خالی ہو جائے گا۔ تو کہا بادشاہ سلامت، ابھی لگایا ہے اور لوگ بعد میں آ کے کھائیں گے، ہم سے پہلے والے لوگ بھی تو لگا کے گئے تھے، تو درخت لگانا یہ صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں، ایک تو چرند پرند آئیں گے، اس پر بیٹھیں گے، سایہ لیں گے، اگر وہ پھلدار ہوا تو اس سے وہ جو ہے چرند پرند کھائیں گے، اور وہ اس کو کئی اس کے فوائد ہیں، آکسیجن بھی دے گا، بہت سے اس کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو احادیث طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔